بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آج آپ کے ساتھ بیٹھک کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ بیٹھک کا تصور یہ ہے کہ میں اپنے چند شاگردوں کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ خواہ آپ کو نظر آئیں یا نہ آئیں، لیکن آپ کو ان کی آوازیں سننے کو ملیں گی۔ آئیڈیا یہ ہے کہ یہ مجھ سے سوالات کریں گے اور ہم فرینکلی ایک فری اسٹائل جس کو کہتے ہیں اس میں گفتگو ہوگی۔ ہم نے یہ طے کیا کہ اب ہم ایک کوئی خاص موضوع لیں گے اور اس پہ ڈسکشن کریں گے، اور جو بے تکلفی ہے وہ جاری رہے گی۔ تو بغیر کسی روک ٹوک کے اب میں کسی پہلے سوال کرنے والے کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوال کریں، اپنا نام بتا دیں اور سوال پڑھ لیں۔ میرا نام حمزہ ہے اور جو ٹاپک ہے آج کا وہ صوفیزم پہ ہے۔ سر پہلے تو آپ ڈیفائن کر دیں کہ صوفیزم اسلام میں کیا ہے، اسلام میں ہے بھی کہ نہیں یہ ورڈ صوفیہ ہم جسے کہتے ہیں، یہ والا مجھے بتا دیں، میں آگے فردر کویشچن کروں۔ دیکھیے، کچھ تو ہمارے ہاں مذاق ہوگا، کچھ سیریس بات ہوگی، تو آپ اس کو چاہے مذاق سمجھیں چاہے سیریس سمجھیں۔ ہمارے اس بیٹھک میں ایک اسٹیبلشڈ صوفی بھی موجود ہے، تو وہ میری باتوں پر اپنے اینگل سے تبصرہ کریں گے۔ میں جو بات کر رہا ہوں وہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ڈیبیٹ ڈسکشن کا یہی مزہ ہے کہ آپ سیکھیں اور سکھائیں۔ میں فرینکلی جس طرح سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میرے نزدیک دنیا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، ایک معمہ ہے، ایک پزل ہے۔ کس نے بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری منزل کیا ہے، موت کیوں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ اس پزل کو سوائے اس کے کہ جو لوگ بالکل ہی غافل ہیں دنیا میں، ہر سوال، ہر شخص اس کا جواب چاہتا ہے۔ دو طرح کے جوابات زیادہ نمایاں طور پر سامنے آئے۔ ان سوالوں کے جوابات فلسفیوں نے بھی دینے کی کوشش کی، لیکن فلسفیوں کے ہاں آپ کہیے کہ جس نے بنایا ہے، خالق مالک، اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کا کوئی سیریس اہتمام نظر نہیں آتا۔ وہ صرف سوالوں کے جواب دیتے ہیں، ان کے یہاں پریکٹس آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ تو سوالوں کے جواب دینے والے دو طرح کے آپ کو دھارے نظر آتے ہیں۔ آپ کہیے دو طرح کے مذاہب نظر آتے ہیں۔ ایک وہ مذہب، وہ دین کہ جس کو ہم مانتے ہیں، میں مانتا ہوں، اللہ نے ریویل کیا، ریویلڈ ریلیجنز، جن کو اب ہم سمجھنے کے لیے ایبراہمک ریلیجنز بھی کہتے ہیں، جو ظاہر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی پیغمبر آئے، تو پیغمبروں کا دیا ہوا دین۔ دوسرا سلسلہ ہے اسی دنیا کے پزل کو حل کرنے کے لیے جو دنیا کے اور انسانوں نے سوچا، تجربہ کیا اور نتیجے اخذ کیے۔ یہ جو سوچ کا انداز ہے اور جو پریکٹس کا ایک ٹریڈیشن ہے، یہ ہے مسٹسزم، آپ کہیے روحانیت۔ یہ مسٹسزم جو روحانیت ظاہر دنیا میں ہے، انسانوں کے اندر ہے، تو اس نے پھر یہ کیا کہ جیسے پانی ہے نا، جس ظرف میں چلا جائے اسی کی وہ شیپ اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جس مذہبی ٹریڈیشن میں گئے، انہوں نے اس ٹریڈیشن کی ظاہر کو اختیار کر کے اپنی حقیقت کو وہاں آگے بڑھایا۔ چنانچہ یہ اسپریچولزم آپ کو ملے گی یہودیوں میں بھی، وہاں اس نے شکل اختیار کی کبالائزم، کبالہ۔ کرسچنز میں بھی آپ کو ملیں گے مسٹکس، ہندوؤں میں ملیں گے۔ جب یہ مسلمانوں میں آئے تو انہوں نے تصوف کی شکل اختیار کر لی۔ سو آپ کو جو ہمارے مسٹکس ہیں، جو ہمارے اسپریچولزم کو پرسو کرنے والے بزرگ ہیں، وہ اسلام کی ٹریڈیشن کو اختیار کر کے اپنی اسپریچولزم کو اس کے اندر وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سو اس وجہ سے آپ جب تصوف کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے دو پہلو ہیں، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں کہ اصل میں
اس میں شریعت ہے اور طریقہ ہے. شریعت وہ کہ جو دین اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور طریقوں کو پھر آگے بڑھنے والا. تو یہ مختصر سا اس کا تعارف ہے. ظاہر ہے اس کی تفصیلات ہیں، اس کو بہت سے ہمارے صوفی بزرگ اس دعوے کو ڈینائی کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک بڑی اہم بات کہتے ہیں، جس کو کہ جو لوگ، آپ جیسے لوگ جو سوال کر رہے ہیں، ضرور بہت اہمیت دینی چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ لوگ غلط کہتے ہیں. اسلام یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، پیغمبروں کا لایا ہوا دین ہے. یہ پیغام جو ہم مانتے ہیں اللہ کا آخری پیغام ہے، یہ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے. اس میں ظاہر ڈسکشن بھی ہوتی ہے، کوئی شبہ نہیں. لیکن بھائی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے علماء نے جب اس دین کے احکام کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کو ذرا آرگنائز کیا تو فقہ وجود میں آ گئی. اب فقہ کوئی قرآن میں تو نہیں بیان ہوئی، کوئی سنت حدیث میں تو نہیں ہے. فقہ جورسپروڈنس، جیسے امام ابو حنیفہ فقیہ بہت بڑے، امام شافعی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، ان بزرگوں نے محنت کی، کام کیا اسلامی قانون پر، تو اسلامی فقہ بن گئی. کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ کوئی دین سے خارج کی چیز ہے؟ بالکل ایسے ہی دین کا ایک اور پہلو ہے، اس کی حقیقت، اس کا باطن، جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ احسان کا درجہ پانا ہے. درجہ احسان، جس کے بارے میں وہ حدیث ہے، جس کو وہ ایک خاص انداز میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ احسان یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس لیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو درجہ ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بعض مسلمان بزرگوں نے محنت کی اور روحانیت کی ساری یہ جو فیلڈ ہے اس کو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ دین ہی کا حصہ ہے. لیکن اس میں اور بہت ساری چیزیں مزید گفتگو میں آ سکتی ہیں اگر آپ پوچھیں گے. حمزہ دوبارہ. سر جو یہ صوفیہ کرام تھے، بیسیکلی ہم کنہیں کہہ سکتے ہیں، ڈیفائن کسے کر سکتے ہیں کہ صوفیہ تھے یہ لوگ؟ مینس کہ کوئی ہوگا نا، ایک مسجد کا امام ہے، انہیں تو نہیں کہہ سکتے. ہم یہی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے پھیلایا یا کیا. اگر ہم ان سینس میں لیں جہاں سے یہ فرقے شروع ہوئے تھے، جنہیں ہم امام کہتے ہیں اسلام کے، جو آگے تھے امام حنبلی یا امام جو بھی ہیں، انہیں بھی ہم صوفیہ ہی کہیں گے. کیونکہ صوفیہ تو وہی ہے نا، اگر اس طرح دیکھا جائے ان کی جس کی جو تھاٹ ہوگی اسی سے پھر آگے ڈفرینٹ تھاٹس بنتی گئی، جو فرقے ہم جسے کہتے ہیں. تو بھی تو یہی چیز نہیں ہوگی. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں یہ بالکل دو ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. ایک ہے فقہ، فرقہ نہیں، فقہ. ہمارے ہاں سنی مسلمانوں میں 4 بڑی فقہ کے گروپس ہیں جو بن گئے: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. رائٹ؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ دین میں جو احکام اور قوانین ہیں ان کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور اس کی وہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں، اس میں اجتہاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سر لیکن فرقے بھی تو انہی سے پھر آگے چلے ہیں نا، جیسے آگے سنی، دیوبندی وغیرہ جو بھی ہے، انہی 4 سے پھر آگے. دیکھیں اس کو آپ فرقہ کہتے ہیں نا، وہ پھر ایک اور انڈرسٹینڈنگ ہے. آپ مثال کے طور پر کبھی امام ابو حنیفہ، امام شافعی سے ملتے اور ان کو یہ کہتے کہ جی میں آپ کے فرقے کا ایک فرد ہوں، تو وہ شدید ناراض ہوتے ہیں کہ یہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، یہ تو ناجائز چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین میں فرقہ واریت کو پھیلائیں. انہوں نے تو اپنے طور پر محنت کی
اپنے علم کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی. فرقہ جب بنتا ہے کہ اس وقت بنتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں اب اس گروہ میں شامل ہوں, اس سے خارج میں کوئی رہنمائی میں حاصل نہیں کروں گا, میرا یہی نقطہ نظر ہے, میں اس کی اندھی تقلید کرتا ہوں. اور مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر جب یہ آپ سوچتے ہیں اس طرح سے, پھر دوسرے آپ کو غلط بھی لگنے لگتے ہیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ اس میں بھی ایکسیپشنز موجود ہیں, لیکن مسلمانوں میں فرقے واریت کا آغاز تو پہلی صدی ہی میں ہو گیا, جب دو واضح نمایاں فرقے بن گئے, شیعہ اور سنی. میں نے کہا کہ اس میں بھی ایکسیپشنز ہیں, دونوں طرف بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, لیکن اس میں ایک ٹینشن شروع ہو گئی. تو جب آپ ٹینشن محسوس کرنا شروع کر دیں, لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیں, برا سمجھنا شروع کر دیں اس لیے کہ وہ کسی اور گروپ کو بلانگ کرتے ہیں, اور آپ اپنے گروپ کی باتوں ہی کو صحیح سمجھیں اور ایک خاص قسم کا تعصب پیدا ہو جائے, تو فرقے واریت ہوتی ہے. ورنہ یہ سچی بات ہے کہ فقہی گروپس تھے, مذاہب تھے, ان کو مذاہب کہتے تھے, یعنی یہ چلنے کے مختلف راستے ہیں. تو صوفیہ ان سے ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ صوفی ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اگر آج کے دور میں کسی زمانے میں یہ جاننا ہو کہ فلاں شخص صوفی ہے, تو اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ کسی صوفی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہوگا سلسلے میں. وہ صوفی بزرگ ان کو پھر گائیڈ کریں گے. یہ سلسلے ہیں. اتفاق سے ہمارے ہاں سنیوں میں صوفیہ کے بھی 4 مشہور سلسلے ہیں, اگرچہ کہ 4 سے بھی زیادہ ہیں, لیکن 4 اگر ہم کاؤنٹ کریں تو ہمارے دوست ہماری مدد کریں گے. کچھ نام میں لیتا ہوں, جو مس کروں گا آپ مجھے. ایک نقشبندی ہے, ایک سہروردی, نقشبندی, سہروردی, اور بھی ہیں, وہ آپ لوگ شاید ذہن میں آئیں گے, میں بتاؤں گا. سو یہ کیا ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان حضرات کا یہ کہنا ہے, کیونکہ دیکھیں میرے دعوے کو سامنے رکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دین میں ایک اسپرچوئلزم کا اضافہ ہوا. تو اب یہ اس میں دین ہی کی روشنی میں سب کو ایکسپلین کرتے ہیں. ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن سے واضح ہے کہ آپ کا تزکیہ ہوگا تو آپ جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. قادری تیسرا سلسلہ, شاذلیہ. یار شاذلیہ میرا خیال 5واں ہے, یہ ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں. ادھر ایک اور ہے, وہ آپ کو آئے گا, نقشبندی, سہروردی, قادری, اور ایک چوتھے ہیں, وہ ہم اپنے ذہن کو رکھیں گے, اس کے لیے الرٹ تو آ جائے گا. شاید میرا آؤٹ سائڈ سب کانٹیننٹ ہے. سو یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ ہے کہ جو اصل مقصد ہے دین کا, اس میں کوئی شبہ نہیں, یعنی دین اسی کو ٹارگٹ کرتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تزکیہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اللہ کے پیغمبر تو موجود نہیں ہے, تو پھر تزکیہ کیسے ہو؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ تزکیہ ایسے ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ کیا, یعنی صحابہ کرام کا, آپ کا ان کے ساتھ روحانی تعلق ہونا چاہیے ایک سلسلے کے ذریعے سے. اور صحابہ کرام میں جو ہمارے یہاں 4 سلسلے ہیں, جن میں سے ایک کا نام ابھی تک ہمارے ذہن میں نہیں آیا, وہ اپنے آپ کو صرف 2 صحابہ سے ریلیٹ کرتے ہیں. قادریہ ہم نے گن لی ہے, قادری گن لی ہے. 3 سلسلے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جا کے جڑتے ہیں, اور ایک سلسلہ ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جڑتا ہے. ان کا کہنا یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کا تزکیہ کیا. انہوں نے آگے اگلی جو نسل تھی یعنی تابعین، ان کا تزکیہ کیا. تابعین میں سے جو لوگ مزکہ تھے، تزکیہ یافتہ تھے، انہوں نے پھر آئندہ نسل کے لوگوں کا تزکیہ کیا. اور یہ جو سلسلہ ہے اب تک چلا آ رہا ہے، اور یہ بیعت کے ذریعے سے نسلاً بعد نسل تزکیہ ہوتا جا رہا ہے تا وقت کہ اب ہم یہاں موجود ہیں. تو اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے یعنی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ان کی ریلیجس آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ کو کسی اپنے بزرگ سے جن کا کوئی سلسلہ ہو ان سے آپ کی بیعت ہونی چاہیے. ان لوگوں میں جو بیعت کرتے ہیں، بعض پھر وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی پھر بیعت کر سکتے ہیں، یعنی ایک زندہ صوفی بزرگ کے جو دوسروں کی بیعت لیتے ہیں، وہ پھر اپنے بعض مریدوں کو اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ ان کی جانب سے بیعت کریں تاکہ سلسلہ چلے. یہ نام اور پتہ، سوری نام اور میرا نام سلمان ہے. میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ بیعت سے سلسلہ چلے گا، لیکن اسلام میں فوقیت تو تقوی کو ہے. تو یہ بیعت اور یہ ایک تھریڈ جو ایک جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ سپوز ایک پیر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے ایک صوفی گئے ہیں تو ان کے گدے نشین ہوں گے اوبویسلی کیونکہ بیعت آ رہی ہے، تو وہ دوبارہ ہوئی اسی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے. اس میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ایک وہ بندہ جو کہ انانیمس گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ بہت زیادہ متقی ہے اور پرہیزگار ہے اور وہ اس سیٹ کو ریپرزینٹ کرے. دیکھیے میری ایک پرابلم ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ آج تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زرین عثمان صاحب موجود ہیں اور یہ تصوف کو ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. لیکن جب کبھی میں کسی ایسی بیٹھک میں ہوتا ہوں جہاں مجھے کسی ایسے نقطۂ نظر پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے جس سے مجھے اختلاف ہے، تو پھر میں مجبوراً اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. وہ یاد ہے اس طرح سے میں ایک ایسی مجلس میں تھا جہاں 2-4 لوگ تھے اور تبلیغی جماعت پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اب ایک صاحب تبلیغی جماعت پر اعتراضات کر رہے تھے، تو ایک اور صاحب تھے وہ تبلیغی جماعت کے تھے، تو انہیں کوئی جواب نہیں آیا. تو انہوں نے کہا خالد صاحب آپ اس کا جواب دیں. تو پھر میں نے ان کو جواب دیا کہ میرا خیال ہے کہ تبلیغی جماعت والے یہ کہتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. تو چونکہ ہم نے بات سمجھنی ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ میں تصوف کو ماننے والوں کے حوالے سے اس کا جواب دوں. وہ یہ کہیں گے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ تقویٰ عام مذہبی دینی اعمال سے ایک مخلصانہ جو شغف ہے اس سے پیدا ہو سکتا ہے، مگر جو الٹیمیٹ گول ہے تزکیے کا اور پھر حصول جنت کا، اس کے لیے اب ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ ایکسٹریم ہوتے ہیں، کچھ لوگ ذرا اکاموڈیٹنگ ہوتے ہیں. تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا، آپ ذرا چھوٹے شہروں سے اگر آپ کا تعلق ہے تو وہاں ابھی بھی بہت جگہوں پر یہ بات مشہور ہے کہ جو بے پیرا مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. سو یہ بھی ایک تصور ہے کہ جو ابھی تک رائج ہے. مگر وہ یہ کہیں گے عام طور پر کہ آپ جب تک کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اسپرچول روحانی تربیت میں شامل نہ ہوں کہ جو خود اسی طرح سے اپنا تزکیہ کروا چکا ہے، مزکہ ہو چکا ہے، اس وقت تک آپ کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اس طرح کی وہ بات کریں گے. سر میرا یہاں پہ کوشچن یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ جو بے پیرا مرا، ٹھیک ہے سر، پھر بات تو وہیں پہ آ گئی نا کہ
ہمیں نہیں پتا کہ گدی نشین پہ کون بیٹھے. آج کل ایک ریسنٹ وائرل کلپس چل رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ان کا نام نہیں پتا, یہ شاید یہ لاہور سے تھوڑا سائڈ پہ کر کے ان کی درگاہ شرگاہ کہنے بنی ہوئی ہے. تو سر ہم ایک سیکنڈ پہ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صوفیزم ایک سیکنڈ کے یہ سارا بالکل ٹھیک ہے. تو سر جب یہ ایڈیشن ان دا اسلام ہے, پازیٹیو ایڈیشن کا ہے یا اس کا نیگیٹیو ایڈیشن کا ہے, لیکن یہ ایڈیشن ان دا اسلام تو ہے ہی نا, تو سر اس کو ہم کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ سر ایک اب آپ کو میدان میں اترنا پڑے گا بھائی. سر میرا بھی ایک کویشچن ہے, یہ پیری اور مریدی, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا صوفیہ تو چلیں ٹھیک ہے انہیں سے آ رہا ہے, لیکن کئی لوگ کہتے ہیں جو پیر صاحب نے کہہ دیا وہ پکی بات ہے, میں نے کچھ نہیں سننا, اور مزار پہ جا کے بیٹھ کے بھنگی جو ہوتے ہیں سپوز کریں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھنگ بھی کہ اللہ والے ہو گئے, وہ کیا کنسیپٹ ہے؟ مینس کہ وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنے آپ کو, ہم بس سوچ میں ہی ہے نہیں کہ سر ہمیں کافی دفعہ یہ سننا پڑتا ہے کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے یہ کرامات تھے, انہوں نے یہ مسٹری سالو کی. تو سر آج پاکستان مطلب بہت ہی ورس سینیریوز میں, تو آج کی مسٹری سالو کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کو مجھ سے ایسے سوال کرنے ہیں جیسے میں بھی کوئی صوفی گزروں اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے ہیں. میں تو یہ مانتا ہوں کہ تصوف حقیقت میں دین کا حصہ نہیں ہے, اگرچہ کہ میں بہت سے صوفی حضرات کی عزت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دین پر مخلصانہ عمل کرتے ہیں, مگر ایک اختلاف ہے. اس وجہ سے میں اس تنقید کو بھی مانتا ہوں آپ کہ بھائی بات یہ ہے کہ گدی پہ کون بیٹھا ہوا ہے, اس کا کیا کردار ہے, محض اس وجہ سے کہ وہ کسی کے ہاتھ پہ بیعت ہیں, آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کا تزکیہ ہوگا, اس کا کیا امکان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوال کا بھی جواب دوں گا, لیکن میں کہتا ہوں کہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ طریقہ ہمیں دین نے بتایا کہ اس طرح سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا اور ہمارا تزکیہ ہوگا. میرا اپنا خیال یہ, میں مختصر جواب دیتا ہوں کہ نہیں ایسا نہیں ہے, بلکہ دین نے یہ بتایا ہے کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکوٰۃ, یہ قرآن کی تلاوت, یہ لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات, یہ جب تم کرو گے اور دین کی رہنمائی اور دین کے موٹیویٹ کرنے, انسپائر کرنے کے ساتھ تم کرو گے تو تمہارا تزکیہ ہوگا. یعنی تم آپ سے آپ تمہارے اندر جو آلائشیں, کمزوریاں, گندگیاں ہیں وہ کم ہوں گی, اور تمہارے اندر جو اخلاق اور روحانیت کی ترقی ہے وہ نمایاں ہوگی. آپ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ مزاروں پر چلے جاتے ہیں, بھنگ پیتے ہیں وغیرہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو زیادہ ریفائنڈ صوفی ہیں وہ اس کو بالکل اپروو نہیں کرتے. صوفیہ میں بہت ساری قسمیں ہیں. بعض وہ ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں اگر آپ فرقے کہنا چاہیں تو 4 نمایاں فرقے ہیں. ایک تو شیعہ ہیں, ان کی ایک کیٹیگری بن گئی. سنیوں میں پھر 3 ہیں, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث. اہل حدیثوں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ وہ وہابی ہیں, اور وہابی آپ کو معلوم ہے کیا مطلب ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو سعودی عربیہ میں عبداللہ ابن عبد الوہاب نے جو بلڈوزر چلا دیے تھے ایسی جگہوں پر, قبروں پر جہاں لوگ جاتے تھے اور غیر اللہ کو پکارتے تھے, پوچھتے تھے, تو جب یہ شدید ایکشن ہوا تو سب کانٹیننٹ میں تو آپ کو معلوم ہے کہ قبر پرستی اور مزاروں پر جانا وہ بڑا پاپولر تھا. تو عبداللہ ابن عبد الوہاب ایک ولن بن گیا اور وہابی ہونا ایک گالی بن گئی. وہ ایک لطیفہ ہے یا واقعہ ہے, کہتے ہیں امرتسر کے کسی بازار میں مسلمان, سکھ, ہندو سارے اکٹھے ہو گئے ایک شخص کی دکان کے بوائیکاٹ کرنے پر. تو کسی نے پوچھا کہ کیا اس نے کیا کیا؟ یہ وہابی ہو گیا, تو سارے اس کے مخالف ہو گئے. سو بتا میں یہ رہا ہوں کہ صوفی بریلوی بھی ہوتے ہیں, صوفی دیوبندی بھی ہوتے ہیں, اور بعض صوفی اہل حدیث بھی ہوتے ہیں, سمجھا؟ تو اب زیادہ رجحان
بریلوی صوفیوں کا ہے جو مزاروں پر جاتے ہیں اور جو ان میں بھی میں آپ کو بتاؤں سارے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہیں کہ جو بھنگ بھنگ کا تو کنڈیم کریں گے. یہ تو دیکھیں نا پھر کسی بھی فیلڈ میں کہتے ہیں، ہاں کسی بھی فیلڈ میں وہ پھر ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وجہ کیا ہو؟ یہ تصوف کے اندر ایک پوٹینشیل پرابلم ہے جس سے یہ پرابلم پیدا ہو. وہ پوٹینشیل پرابلم ہے، وہ پوٹینشیل پرابلم یہ ہے کہ صوفی بزرگ، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب کہتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد میں کہتے ہیں کہ اصل مقصد جنت منت نہیں ہے، یہ تو عام معمولی لوگوں کا ہے. اصل مقصد ہے پہنچنا اللہ تعالیٰ، وصال سمجھتے ہیں، جڑنا. یعنی ان کا وصال ہو گیا، یعنی وہ خالق حقیقی سے جا ملے. یہ بڑا صحیح ترجمہ ہے اس کا. تو وہ ابھی تو ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی، شاید آگے کے پروگرام جو میں بات کریں گے ٹائم کا بھی خیال رکھیں. اس 25-30 منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی ہمارے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. سو وہاں جب یہ تصور آتا ہے کہ وہ پہنچ گئے اور ہم پہنچوں کے پاس ہیں، تو پھر دمادم مست قلندر نماز کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو پہنچنا یہ بھی تو پہنچتے ہیں. جناب یار یہ بڑا ضروری زرین عثمان صاحب. بس ایک سوال کر رہا تھا رام میرا زرین عثمان، یہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ لیں کہ قرآن کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ تزکیے کے لیے ایک بڑی گائیڈ کی ضرورت ہے، اور یہ کام نبی کے ہاتھوں سر انجام پائے گا، یعنی رسول اکرم کا تزکیہ کرتے ہیں. تو ابو بکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی خلفائے راشدین بھی اس بات کے محتاج ہیں، اتنی اکابر ہستیاں بھی، کہ وہ اپنے آپ کو کسی بڑے کے آگے سرنڈر کر دیں تو ان کا تزکیہ کیا جائے. تو اس سے بات یہ سامنے آئی کہ تزکیے کے لیے ضروری ہے کہ سرنڈر. تو آج کے زمانے میں جو عام مسلمان ہیں ان کو تو زیادہ ضرورت ہونی چاہیے کہ وہ کسی بڑے، اپنے آپ کو کسی بڑے کے ہاتھوں میں دے دیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. یعنی مرید کیا کرتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھے نیک بزرگ کے ہاں سرنڈر کر دیتا ہے کہ آپ میرا بھی تزکیے میں میری مدد کریں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ ابھی 15 منٹ ہوئے ہمارے. 10 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ رہتے ہیں. اوکے. اور 10 منٹ جب ہو جائیں گے تو پھر کتنا ہو جائے گا ہمارا؟ یہ 25 منٹ کا ہو جائے گا. ہاں بیٹا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا گزارش یہ دیکھیں، میرا اس پہ یہ تبصرہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے کہا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پہلے وَيُزَكِّيهِمْ، یہ آپ کو معلوم ہے 4 جگہ یہ آیت آئی. 3 جگہوں پہ یہ آیت آئی ہے ایسے ہی اسی ترتیب کے ساتھ کہ فرمایا کہ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ان امیوں پر یعنی بنی اسماعیل پر پاس بھیجا ایک رسول انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں. ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو ہمارے جو تصوف کے قائل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے الگ الگ عمل ہیں. یعنی ایک عمل ہے کہ آپ نے آیات کی تلاوت کی، دوسرا عمل ہے آپ نے تزکیہ کیا، تیسرا عمل ہے کہ آپ نے کتاب کی تعلیم دی، اور چوتھا عمل ہے آپ نے حکمت کی تعلیم دی. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بڑی سادہ سی چیز ہے کہ آپ نے آیات پڑھ کر سنائی، ہم جانتے ہیں، یعنی نہ ماننے والوں کو بھی سنائی، ماننے والوں کو بھی سنائی. دوسرا کہتے ہیں تزکیہ کیا، یہ ایک الگ سے عمل ہے، اس کا بھی ایک پروسیس تھا. وہ پروسیس جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کسی بزرگ ہستی کے ذریعے سے ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ بزرگ ترین
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ تو اس دین کو لانے والے تھے، لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کا آپ نے کیا تو انہوں نے آگے تزکیہ کیا۔ اسی طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ کتاب کی تعلیم یہ الگ سے کی جائے گی، اور کتاب سے مراد لوگ دیتے ہیں قرآن مجید، اس کو الگ سے پڑھایا جائے گا، تزکیہ الگ سے کیا جائے گا۔ اور پھر چوتھی چیز ہے والحکمہ، حکمت کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث ہے، یعنی سنت حدیث۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب 4 الگ الگ پروسیسز ہیں۔ میں سادہ طریقے سے اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیات کو پڑھ کر سنایا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے تزکیہ کیا، یعنی آیات کو پڑھ کر سنانا ہی تزکیے کا ذریعہ بنا۔ اور یہ کیسے بنا؟ یہ جو آیات تھیں یہ اصل میں کتاب اور حکمت کی تعلیم ہے۔ تو جب کتاب یعنی قانون شریعت اور حکمت یعنی اخلاقیات اور ایمانیات، ان سے آپ ٹھیک طرح سے آشنا ہوں گے تو آپ کا تزکیہ ہوگا۔ جو بات زرین عثمان صاحب نے کہی کہ کسی بزرگ کی رہنمائی میں جو تزکیے کا عمل ہے وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، یعنی تزکیہ میری زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے۔ میں اگر کسی یونیورسٹی میں بھی اگر کوئی میں پڑھنے گیا ہوں، اگر میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنا ہے تو اتنی کمپیوٹر کی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مجھے کوئی بڑے سکھائیں گے، یہ ایک بڑا کام۔ تو جو سب سے بڑا کام مجھے سونپا گیا کہ میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے، تو یہ کام قرآن یا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے کیا۔ یعنی یہ اتنا ضروری کام ہے کہ پہلے نبیوں کے ذریعے کر کے دکھایا جائے گا، پروفٹ آئے گا اس کام کے لیے، ایک کام مجھے ایسے کرنا ہے۔ تو اب جب کہ پروفٹ نے نہیں آنا تو تزکیہ تو ہونا ہے۔ اگر بڑے اساتذہ چلے گئے، کمپیوٹر سائنس تو آگے پڑھایا جانا ہے نا، تو اب بھی بڑے اساتذہ کو آگے آنا چاہیے۔ تو نبوت ختم ہو گئی ہے، اب پھر اس امت کے بڑے علماء وہ آگے بڑھیں گے۔ اس میں ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ رومی تھے، شاہ ولی اللہ، شیخ احمد سرہندی، اقبال، آپ جنید بغدادی، جو بھی کہہ لیں، تو وہ آگے بڑھے اور اس ذمہ داری کو ٹیک اپ کیا۔ اب یعنی میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے تو نہیں پتہ تزکیہ کیسے کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ میں علماء سے رجوع کروں گا، اور علماء کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو تزکیہ کرنے کا سارے فن وغیرہ سے وہ آشنا ہوں۔ تو یہ ضرورت تو طے ہو گئی نا کہ بہرحال مجھے کسی بڑے کی ضرورت ہے، تو وہ بڑے صوفیہ بھی بن گئے، وہ بڑے اور علماء بھی بن جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں ایک تو جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ تزکیے کا الگ سے ایک پروسیس ہے، جس کو کہتے ہیں نا تہذیبی گفتگو میں جو ہوتے ہیں نا، اس میں مجھے اس میں کلام ہے۔ یعنی گزارش یہ ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے مہذب گفتگو۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ دین کو جاننا اور دین پر عمل کرنا یہی تزکیے کا ذریعہ بنتا ہے۔ میری آپ کی اس بات سے مجھے انکار نہیں، اس کے لیے ہمیں گائیڈز کی ضرورت ہے۔ وہ گائیڈز کون ہیں؟ وہ دین کے اساتذہ ہیں۔ اچھا، آپ ان کو پیر کہہ دیں، آپ ان کو صوفیہ کہہ دیں، آپ ان کو عالم کہہ دیں، آپ ان کو نیک لوگ کہہ دیں۔ قرآن نے خود کہا ہے سورہ توبہ میں کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اس سے فرق پڑتا ہے، کوئی شبہ ہی نہیں۔ اور انسان کا باطن پاک ہوتا ہے، انسان کے اندر نیکی کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں۔ جو تصوف اور اہل تصوف میں رجحان پیدا ہو گیا ہے، وہ رجحان ہے بیعت کا، اور بیعت ارشاد میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ سیکھنے کے لیے اپنے صوفی بزرگ مرشد سے جب بیعت کریں گے تو آپ سرنڈر کر دیں گے اپنے آپ کو، یعنی اب وہ ڈکٹیٹ کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس میں نے گزارش کی مجھے کلام ہے کہ بات یہ ہے کہ جناب میں
اللہ کی طرف سے تھوڑی بہت عقل رکھتا ہوں. میرے لیے اصل میں کسوٹی تو قرآن ہے. اب میرے صوفی بزرگ کہیں یہ کرو، میں کہوں سر یہ تو نہیں میں کر سکتا، مجھے تو قرآن میں کچھ اور سمجھ میں آ رہی ہے. تو کہیں گے آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور آپ اس قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کے اس فریم میں وہ چیز فٹ نہیں بیٹھتی. تو مجھے یہاں پریشانی ہوتی ہے. اچھا، پھر دوسرا، اگر آپ ان کی سیریس کتابوں میں جائیں تو آگے آپ کو الٹیمیٹ ان کے گولز بھی نظر آتے ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ جنت منت رکھ کے یہ عام مسلمانوں کی پرابلم ہے. ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا ہے جا کے. ہم آئے ادھر سے ہیں کٹ کے اور واپس ادھر، اور تزکیے کا مقصد یہی ہے. اور اس کے لیے وہ اپنی سٹیجز بتاتے ہیں. ایک دین ہے عوام کا جو کیا ہے شریعت، نماز روزہ. ایک دین ہے خواص کا، وہ اب آگے کے اسٹیپس ہیں طریقت. اور ایک ہے اخص الخواص کا. اس میں ایک بات سن لیں، اس کے بعد آپ سوال کیجیے. شاہ ولی اللہ جن کا انہوں نے حوالہ دیا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، اگر امت کے 4-5 بڑے علماء کا انتخاب کیا جائے تو بلا شبہ ان کا نام ہوگا. وہ صوفی بھی تھے. وہ ایک بڑی دلچسپ بات بتاتے تھے. انہوں نے لکھا کہ ان کے والد صاحب اور ان کے چچا دونوں صوفی تھے، اور دونوں دائرے کے صوفیاء کے ہاں جو بھی ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز اور کے مختلف جو چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں وہ کرتے تھے. لیکن دونوں میں ایک اختلاف تھا. والد صاحب کہتے تھے کہ صوفی جب پہنچ گیا ہے اپنے اعلیٰ ترین منزل تک، یعنی وہ پہنچ گئے جو مقصد ہے، تو پھر اس کو نماز کی ضرورت ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ نماز کا کیا مقصد ہے؟ خدا کو پانا. وہ بندہ پہنچ گیا ہے. تو ان کے نزدیک نماز از اے ڈسٹریکشن. وہ کہتے تھے میرے والد، یہ میرے چچا کہتے تھے، میرے والد یہ کہتے تھے کہ نہیں، جو پہنچ گیا ہے اس کو بھی نماز پڑھنی چاہیے، اس پر بھی لازم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ نہیں پڑھے گا دوسرے لوگ خراب. بات غلط نہیں ہے میرے چچا کی، لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا دوسرے لوگ خراب ہوں گے. ہاں جی، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ایک منٹ اس کے بعد میرے بھی جی. سر وہ آپ نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 قسم کا اسلام ہے، ایک شریعت جو عام لوگوں کے لیے ہے، ایک خاص جو کہ جڑنے کے لیے. سر لیکن اسلام میں تو کسی کو فوقیت حاصل ہے ہی نہیں ایک دوسرے کا سوائے تقویٰ کے. پھر وہی پہ. اور دوسری ایک چیز سر، ہم تقویٰ میں کون کس لیول پہ ہے اس کے تو کوئی پیرامیٹرز بتائیں ڈٹرمن کیسے کریں گے؟ تو پھر تو یہ تھریڈ تو بنا ہی نا. ہم جو کہتے ہیں کہ ایک تھریڈ آ رہا ہے اور وہ ہم اس پہ بیعت ہو رہے ہیں، ہمیں میں خدا نہ خواستہ ہے ہم ریل کے سینیریو درمیان میں ایک بزرگ ایسے گزرے جو بالکل متقی نہیں تھے، تھریڈ تو ٹوٹ گئی. دیکھیں یہی پرابلم ہے نا یار، کہ بات یہ ہے کہ جب آپ انکنڈیشنلی سرنڈر کریں گے نا، تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ تھوڑا بہت مولوی تو میں بھی ہوں، یہ سیاستدان، یہ فوجی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے. تو پاور ایک مذہبی لیڈر کے پاس انکنڈیشنل سرنڈر ہوتا ہے بندہ، آنیسٹلی اس کی صبح و شام اس کی دولت، اس کی ہر چیز حوالے ہوتی ہے. تو وہی مشہور مقولہ ہے، پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو یہ جو ہمارے ہاں آپ نے دھندے دیکھے ہوئے ہیں جو بازاروں پہ ہوتے ہیں، اور جو ان کے ہاں جو بھی مختلف انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، جو جہاں صوفیاء کے خاص وہ خانقاہیں، تو اس میں یقیناً بڑے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں. مگر یو رائٹ، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. مطلب والد صاحب فوت ہوئے، اول تو خیر والد صاحب نے بھی جو مسئلہ پیدا کیا وہ یہ تو کر دیا کہ لوگوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور ادب سے ان کو دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. لیکن بہرحال بعض بڑے نیک ہوتے تھے تو اس لیے اپنے اوپر قابو ہوتا تھا. اب والد صاحب کے بعد ان کے بیٹے آئے، وہ بھی پیر ہیں اور انہوں نے اپنے دھندے شروع کر دیے. میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایک مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے دین کیا ہے. اور دین، میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں، دین صرف وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. باقی سب چیزوں کو
فقہ کو، تفسیر کو، تصوف کو اس دین کی روشنی ہی میں پرکھا جائے گا، اور اس میں ہمارا آپس کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ آخری سوال سر، سوال تو 2-3 میں کمبائن کر دیتا ہوں۔ جی، سر میرا بھی دیکھیے کمبائنڈ جواب ہو۔ سر، آپ نے کہا تھا کہ صوفیہ کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، وہ سنیوں میں بھی، دیوبندی یا اہل حدیث یا تیسرے تھے۔ اگر اہل حدیث کا پوائنٹ آف ویو دیکھیں، وہ تو اس چیز کو بالکل نہیں مانتے نا کہ ہم یعنی کہ دربار پہ آتے ہیں، اگر ہم درباروں پہ جائیں، یا منت کا کنسیپٹ ہے۔ منت کیا ہے؟ اور دعا کسی کے کہتے ہیں ہم جا کے دعا مانگتے ہیں، منت مانگ لی ہم نے، وہ چیز جائز ہے کہ نہیں؟ اور ایک اور کویسچن ہے کہ معجزات ہے جو وہ صرف پیغمبرز کو ملے ہوئے ہیں، کرامات یا جو بھی ہے، پر لوگ کہتے ہیں کہ جیسے صوفیہ کے پاس بھی تھے، صوفیہ نے تو اگر دین پھیلایا نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا پھیلایا ہے، لیکن ان کے پاس کرامات یا معجزات تھے، جیسے بڑے مشہور ہے کہ داتا دربار، یہ حضرت علی اجمیری کے بارے میں بھی ہے کئی معجزات، اس طرح اور بھی ہر شہر میں جب دربار ہوتے ہیں سب کے حضرت بنے ہوئے ہیں یا ہے۔ میں شیخ پورہ سے رہتا ہوں، وہاں پہ ایک پیر بادشاہ کا دربار ہے، وہاں پہ ان کا میلہ لگتا ہے، کہتے ہیں کہ آندھی آتی ہے میلہ لگنے سے پہلے، پتہ نہیں بائی چانس آتی ہے یا کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے میلے سے ایک دن پہلے، اور صحیح والی آندھی آتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ان کا معجزہ ہے، مشہور ہوئے ہیں یہ بھی۔ تو یہ معجزات کیسے انہیں ملے تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ معجزات تو صرف شاید انبیاء کرام کے لیے تھے۔ اور جب منت مانگتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نیک لوگ تھے، ان کے پاس معجزات تھے، تو ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ وسیلے والی دعا کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ دعا تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے۔ بہت لمبی لمبی باتیں ہیں یہ، میرا خیال ہے کہ ان سوالوں کے جواب مختصر میں دے دیتا ہوں، پھر اگلی مرتبہ اگر تشنگی ہوئی تو پھر اگلی مرتبہ۔ منت ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں نیکی کا کام کروں گا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اجازت ہے، مگر یہ بھی معلوم ہوتا ہے احادیث سے کہ یہ کوئی بہت مطلوب چیز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر پاس ہو گیا امتحان میں تو میں 100 نفل پڑھوں گا، تو یار ویسے ہی آپ اللہ سے دعا کریں گے میں پاس ہو جاؤں، نفل کے بیچ میں کیوں آپ شرط لگاتے ہیں؟ اس لیے کہ بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال اس کی اجازت ہے۔ مگر منت صرف اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یہ جو مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں یہ منتیں غیر اللہ کے نام پر مانگتے ہیں کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ اگر کچھ ہو گیا، جیسے آپ کو یاد ہوگا یار، اللہ کا شکر ہے کہ اب نظر نہیں آتے، ورنہ دولے شاہ کے چوہے منت مانتے تھے والدین، ہمارا کام ہو گیا تو ہم اپنے بچوں کے سر کو چھوٹا روک دیں گے پروگریس کرنے سے، بڑھنے سے، کچھ اوپر باندھ دیتے ہیں ایسے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی کرامتوں کی، دیکھیں یہ بھی ایک عجیب و غریب دینی تصور ہے لوگوں کا کہ پیغمبروں کو ہم کیوں مانیں، ایک بڑا مسئلہ ہے نا۔ تو کہتے ہیں پیغمبروں کو مانتے ہیں معجزات کی وجہ سے، جو قرآن نہیں کہتا، یہ لوگوں کا خیال ہے۔ پیغمبروں کو مانتے ہیں پیغمبری کے دلائل کی بنیاد پر، جو پیغمبروں نے دیے، جس کو آپ بینہ کہتے ہیں، ان کی شخصیت، ان کا کردار، ان کا دین، لایا ہوا دین، ان کے دلائل، پھر ان کے ساتھ آئے ہوئے واقعات جس میں معجزات بھی شامل ہیں۔ مگر معجزے کی وجہ سے لوگ صرف ایمان لاتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مطلب کون سا معجزہ تھا کہ جو حضرت ابوبکر نے دیکھا تھا، حضرت عمر نے فور دیٹ میٹر دیکھا تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ چونکہ یہ غلط فہمی ہے اس لیے بھائی کسی پیر صاحب کو بھی تو اپنے آپ کو منوانا ہے نا، کیونکہ پیغمبر نہیں تو کچھ کم بھی نہیں ہے وہ، اور انہوں نے بھی آپ کو لے کے پہنچانا ہے ادھر توڑ۔ تو اس لیے آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہ آپ ان کو مانیں، اندھا بہرا آنکھیں بند کر کے، وہ پھر آپ کو کچھ ایسی کرامتیں دکھاتے ہیں کہ جو، میں کوئی اور لفظ تو استعمال نہیں کر رہا لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ Is that magic؟ میں طے شدہ میجک ہے یا جو بھی ہے، میں طے شدہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بالکل اسی طرح کی چیزیں عیسائی، ہندو بھی کر لیتے ہیں۔
سر بلیک میجک بھی تو پھر بھی بلیک میجک بھی اس میں انوالو ہوتا ہے اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. بہرحال میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ کرامت کا کوئی تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہے. یہ تو ایسی ایبلٹی ہے کہ جو بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے. دیکھیں یہ جیسے سائنس ہے نا، اس نے بہت سی چیزیں ایجاد کی ہیں، اور اس دنیا میں جو میٹیریل ورلڈ میں کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ کو تلاش کر کے چیزوں کو ایجاد کیا، بنایا، بالکل اسی طرح سے ایک اور دنیا ہے جس کو بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ نفسی علوم ہے. اس کی ایک مثال ہے قرآن مجید میں کہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں ملکہ بلقیس کا پلک جھپکنے میں آپ کے سامنے لے آؤں گا، اور لے آیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا، جس کا مختلف لوگ ترجمہ کرتے ہیں مختلف، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بھی سائنس ہی کی طرح کی ایک دنیا ہے. تو یہ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور اس سے وہ اس طرح کے کمالات دکھا دیتے ہیں. اس کا کوئی تعلق نیکی سے نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اس فیلڈ کا آئنسٹائن نیوٹن بننے کی ضرورت ہے. بن جائیں گے تو آپ کو یہ کمال کر لیں گے. آپ نے آخری کہا تھا، آخری کا بھی بالکل آخری ہے. سر میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ایک دنیا سے شخص رخصت فرما جاتا ہے، اس کا یعنی کہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. ایون پیغمبرس کا بھی اس طرح ہی ہے، مینس کہ ہم انہیں دعا ان کے لیے کر سکتے ہیں سوامہ، لیکن جب لوگ جا کے مانگتے ہیں کہ اب ایک شخص تو چلے گیا ہوا ہے اگر دیکھا جائے دنیا سے، اب منتے تو ہم وہاں پہ ان کی قبر یہاں ہوتی ہے جو مزار پہ ہوتا ہے، وہاں پہ لوگ جو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں موسٹلی. اور اس چیز کو کیوں نہیں کوئی غلط کہتا؟ بڑے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. اور یہ بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ کہ آخری سوال بات یہ ہے کہ کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں لوگ، ان کو سنتے نہیں. دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ملک اور سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور دنیا اسلام میں بالعموم ابھی بھی چاہے سلفی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ کچھ بھی کہیں، اس وقت ابھی بھی غلبہ انہی کا ہے کہ جو تصوف کو صحیح دین مانتے ہیں اور اس سے جو متعلقات ہیں. وہاں ان کے ہاں جو تصوف میں یعنی صوفیہ میں بعض بڑے کرٹیکل صوفیہ بھی ہیں جنہوں نے تصوف کی فضولیات کو الگ کر کے اپنے لیے ایک راستہ نکالا ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا، مگر جو ٹھیٹ تصوف ہے جس میں کہ یہ ساری چیزیں، ان میں جناب والا جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں وہ پتہ کدھر ہیں؟ اللہ میاں کے ساتھ پہنچ چکے ہیں. تو ان سے دعا کرنا اصل میں ایسے ہے کہ جیسے اللہ میاں کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے اور وہ سن رہے ہیں، جیسے اللہ سے جڑ گئے ہیں، پہنچ گئے وہاں. تو یہ تصور ہے جناب علی، ان کا کنسیپٹ ہے، ان کا کانسیپٹ یہی ہے. تو اس لیے وہ اس کو مانگتے ہیں اور پورے اعتماد کے ساتھ مانگتے ہیں کہ وہ ان سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں، وہ اس کے چہیتے ہیں. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، شاہ ولی اللہ جیسے بڑے عالم دین، وہ چونکہ صوفی بھی تھے اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ ان کو اللہ نے دنیا ہی میں چن لیا ہے اللہ کی دنیا میں فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آپ نے سنا ہے قطب ابدال، حسن ابدال، قطب بھی سنے ہوئے آپ، قطب الدین ایبک. تو یہ مختلف درجے ہیں اور یہ کیا ہے، یہ اصل میں خدا تعالیٰ کی اس دنیا کو چلانے کی جو ہے نا ایک سسٹم، نظام، اس میں یہ صوفیہ چن لیے جاتے ہیں زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی. اسی لیے آپ صوفیہ کے ہاں ایک خاص قسم کی انٹرپریٹیشن سنیں گے سورہ کہف میں اس واقعے کی جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بزرگ تھے جن کو عام طور پر خضر کہا جاتا ہے، حضرت خضر. وہ کہتے ہیں حضرت خضر ایک انسان تھے. جب وہ انسان تھے تو پھر وہ بندے بھی مارتے تھے اور وہ کشتیاں بھی توڑتے تھے اور وہ کسی گری ہوئی دیوار کو جو بدتمیز لوگوں کی تھی اس کو بھی اٹھا دیتے تھے.
تو یہ وہاں سے پھر وہ انسپائر ہوتے ہیں. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے. میرا خیال ہے اگلی مرتبہ پھر اس کو کرتے ہیں اور اگلی مرتبہ زیادہ پارٹیسپیٹ کریں گے ہمارے دوست ساتھی ظہیر عثمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.